ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحیم نام کا نوجوان رہتا تھا۔ رحیم محنتی تھا، مگر اس کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ گردش میں رہتا تھا۔ اس کے پاس گزارے کے لیے بس تھوڑا سا کھیت تھا، جس سے اس کا اور اس کی بوڑھی ماں کا بمشکل پیٹ بھرتا تھا۔ رحیم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ انتہائی عاجز اور شکر گزار تھا۔ اسے جو بھی ملتا وہ اس میں خوش رہتا اور گاؤں والوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ غریبی کے دن تھے، مگر اس کے دل میں کوئی کینہ یا غرور نہیں تھا۔ قسمت کا پلٹنا ایک دن رحیم کو اپنے پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کی مرمت کرتے ہوئے زمین میں ایک چھوٹا سا صندوق ملا۔ صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ہیرے جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی پرانے وقتوں کی چھپی ہوئی دولت تھی۔ رحیم کی زندگی ایک ہی رات میں بدل گئی۔ وہ اب گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس نے فوراً شہر جا کر ایک عالیشان کوٹھی خریدی، مہنگی گاڑیاں لی اور اپنے کاروبار کو بڑھانا شروع کر دیا۔ دولت کے انبار لگ گئے۔ اوقات بھول جانا، مگر اس دولت کی چمک نے رحیم کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ رحیم جو کبھی گاؤں والوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا، اب خود کو سب سے اعلی سمجھنے لگا۔ لوگوں سے دوری، اس نے پرانے دوستوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی غریب دوست اس سے ملنے آتا تو وہ کہتا، تمہاری اوقات کیا ہے کہ میرے بنگلے میں آؤ؟ جاؤ، اپنا کام کرو۔ مغرور رویہ۔ وہ بازار میں نکلتا تو غریبوں اور مزدوروں کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا اور ان پر طنز کرتا۔ وہ اپنی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھتا جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اور اس کے دل میں ہمدردی کا ایک قطرہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ماں کی بے قدری۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس نے اپنی بوڑھی ماں، جس نے اسے غریبی میں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسے بھی شہر کی کوٹھی میں ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کر دیا۔ وہ ماں کو پرانے اور غریب ہونے کا طعنہ دیتا۔ انجام رحیم کی یہ بدلی ہوئی ہستی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ اس کا غرور ہی اس کے زوال کا سبب بنا۔ وہ جلد ہی ناجائز اور خطرناک کاروبار میں شامل ہو گیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ دولت اس کی غلام ہے۔ ایک بڑے سودے میں اسے شدید نقصان ہوا۔ اس کے لالچی ساتھی اس کی دولت لے کر فرار ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں رحیم دوبارہ کنگال ہو گیا۔ اس کی عالیشان کوٹھی، گاڑیاں اور سارا مال نیلام ہو گیا۔ اب وہ پھر سے اسی گاؤں میں، اسی پرانے گھر کے کھنڈرات کے پاس آ کھڑا ہوا، لیکن اس بار حالات پہلے سے زیادہ خراب تھے۔